السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما والحقني بالصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دروشي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المنتحب. اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ سہولتیں، اپنی مہربانیاں، کرم نوازیاں انسان پر کی ہوئی ہیں۔ بقیہ جتنی مخلوقات ہے ان پر بھی اللہ کے کروڑ ہا خرب ہا احسانات ہیں، مگر جو انسان پر اللہ کے احسانات ہیں ان کا مقابلہ دیگر مخلوقات کے احسانات نہیں کرتے۔ ان میں ایک احسان وہ یہ کہ اللہ جل جلالہ نے اس دنیا کے اندر انسان کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جتنے بھی انسان ہیں کسی انسان کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ظاہراً دنیا کی بہت ساری چیزیں ہم میں کا ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ہے۔ مثلا اگر کسی کے پاس زمین ہے وہ سمجھتا ہے یہ میری ہے، حقیقت میں وہ اس کی نہیں ہے۔ دکانیں ہیں وہ سمجھتا ہے میری ہے، اس کی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ بہت ساری دنیا کے اندر اس کی نظر آتی ہے کہ یہ اس کی پراپرٹی ہے، حقیقتاً اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ان چیزوں کا امین ہے، محافظ ہے، اور یہ سمجھے کہ یہ میری ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک عام مثال دنیا میں جو بہت مشہور مثال ہے، دو بھائی آپس میں اکٹھے رہتے، مگر جب ان کے والد دنیا سے چلے گئے تو ایک نے جتنی زمین تھی اس ساری زمین کو ہتھیانے کے لیے ایک بہت بڑی چال چلی۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا میں تمہیں زمین کے اندر جو بہت ہی عمدہ جگہ ہوگی اس سے ہوا کا آنا جانا بھی ہوگا، آپ کی آواز بھی باہر آئے گی، میری آواز بھی آپ کے پاس پہنچے گی، وہاں اس انداز سے میں آپ کو زمین کھود کر دفن کروں گا، جب میں آپ سے پوچھوں کہ یہ زمین کس کی ہے تو آپ نے یہ کہنا ہوگا کہ یہ آپ کی ہے، آپ کے والد نے آپ کو دی ہے۔ دونوں باپ بیٹا نے جب یہ ایک مکر کہہ لیں، سکیم کہہ لیں، اپنی ذہنی اختراع کہہ لیں، جو اس کا نام رکھنا ہے رکھ سکتے ہیں، اس کے مطابق کام کیا، لوگوں کو بلایا
اور بلا کے زور سے یہ بات پوچھی کہ یہ زمین کس کی ہے، کیونکہ پہلے سمجھایا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ جی یہ زمین آپ کے والد نے آپ کو دی۔ لوگوں نے کہا کہ زمین بتا رہی ہے، زمین بول رہی ہے۔ لوگ چلے گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ اب جب زمین خود بتا رہی ہے ہم اب کیا کر سکتے ہیں۔ جب وہ چلے گئے، جہاں اس نے اپنے بیٹے کو زمین کے اندر رکھا تھا وہاں سے کھودا، تو وہاں کی بجائے اس نے کہا ابو میں یہاں نہیں ہوں، میں فلاں جگہ ہوں۔ وہاں زمین کھودنے لگا، جب وہاں کھودنے لگا اس نے کہا ابو میں تو فلاں جگہ ہوں۔ وہ ساری زندگی زمین کھودتے کھودتے اس کی گزر گئی، اپنے بیٹے کو باہر نہیں نکال سکا۔ اور ان زمینوں کے پیچھے، ان جائیدادوں کے پیچھے ہم باہمی اپنے گھروں میں لڑائیاں بھی کرتے ہیں، فساد بھی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ وہ معاملات، باہمی والدین کے ساتھ وہ معاملات، میاں بیوی کے وہ معاملات جو حقیقت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محبت، مودت، اخوت، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی الفت والے ہونے چاہیے، وہ ہماری زندگی میں جہنم بن چکے ہوتے ہیں۔ سوچ کے بتاؤ ہماری پاس حقیقت میں ہماری ملکیت میں کیا چیز ہے؟ اگر ہم کتاب اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ یا ان کے اقوال یا ان کے افعال یا ان کے کردار سے پوچھیں، ہمیں اس دنیا میں صرف اور صرف ایک چیز اپنی ملکیت نظر آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہماری ملکیت نہیں۔ اسی لیے ہمارے یہ قریب کے زمانے میں پچھلے تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، حضرت سید مفتی جاوید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو بلایا، بلا کے ارشاد فرمایا کہ بیٹا یہ جتنے میرے پہنے ہوئے کپڑے ہیں، میری بیس کوٹس ہیں، میری ٹوپیاں ہیں، میرا جتنا سامان ہے، یہ سارے کا سارا آپ میرے اکلوتے بیٹے ہیں، یہ سب آپ کا ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں جتنے دن میری زندگی ہے آپ مجھے ادھار پہننے کے لیے دے دیں، نہیں دیتے تو میں یہ بھی اتار دوں۔ اللہ والے بڑے ہی عمیق نظر رکھتے ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں، ہر چیز اپنی ملکیت سے نکالتے ہیں۔ بیٹا بھی انہی کا پروردہ اور انہی کا تربیت یافتہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی یہ میری ہیں، اور آپ جو سی چیز جب چاہیں ان میری چیزوں سے استعمال کر سکتے ہیں، مستعار استعمال کریں گے، آپ کی نہیں ہے۔ ان کا ٹھیک چلتا رہا، اور تقریباً 2 مہینے کے بعد ان کا وصال ہوا اور ان کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں تھی۔ ایسے ہی کراچی کے حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک کمرہ تھا، آخری زندگی میں اپنا کمرہ الگ، اور حکم یہ دے رکھا تھا کہ جو گھر سے چیز آئے کھانے پینے کے لیے فوراً کمرے سے لے جایا کرو، یہ نہ ہو کہ وہاں پڑی رہیں اور میرا انتقال ہو جائے، بعد میں وہ آپس میں تمہیں تقسیم کرنی پڑی، جو جس کی ہے وہ اٹھا کے لے جا فوراً۔ کتنا احتیاط فرما رہے ہیں، مفتی ہیں، فقیہ ہیں، اور معارف القرآن 8 جلدوں میں قرآن حکیم کی تفسیر لکھی ہے، اور بہت ہی لاجواب تفسیر لکھی ہے۔ اور اسی پہ بس نہیں، ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان تمام کی زندگیاں دیکھیں تو ان تمام نے اپنی زندگیوں میں اپنے ملک میں اپنے نام پر کوئی چیز کبھی نہیں رکھی۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہماری ملکیت میں ہے کیا؟ اگر قرآن سے پوچھتے ہیں تو ایک چیز ہماری ملکیت میں ہے، حدیث پاک سے پوچھتے ہیں تو حدیث پاک میں بھی وہی چیز ہماری ملکیت میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بھی ایک ہی چیز ہماری ملکیت میں بنتی ہے، دوسری کوئی چیز ہماری ملکیت میں نہیں بنتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے
تو لے جانے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت کتنی بڑی جماعت ہے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، کہ ہم سارے کے سارے نبی اس دنیا میں اگر کوئی چیز چھوڑ جائیں تو وہ پوری امت کا ہے، ہمارا نہیں ہے، وہ پوری امت کے اندر صدقہ خیرات ہے، پوری امت کا ہے، ہماری کوئی چیز نہیں ہے۔ اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حین حیات جب اس دنیا سے گئے ہیں تو کیا چھوڑا ہے؟ چند تلواریں ہیں، زرہ ہے، جنگی سامان ہے جو جہاد کے اندر کام آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اور وہ بھی حکم تھا کہ میرے جانے کے بعد یہ بیت المال کا پورے مسلمانوں کا ہے، میرے جو بچے، میری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو اکلوتی بیٹی اس وقت زندہ تھی، باقی 3 بیٹے ایک روایت کے مطابق، 5 بیٹے دوسری روایت کے مطابق، 7 بیٹے سارے کے سارے دنیا سے چلے گئے تھے، اور بیٹیاں سیدہ زینب سب سے بڑی تھی، وہ بھی اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ اس کے بعد رقیہ، ام کلثوم، دونوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آ کے یکے بعد دیگرے 1 سال کے وقفے کے ساتھ وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ صرف ایک اکلوتی فاطمہ الزہرا تھی، اور ان کو بلا کے ارشاد فرمایا جو آپ نے سنا ہوا ہے علماء کرام سے، کہ بلایا اور ان کے کان میں ایک بات کہی، وہ رونے لگی، سنا یہ کہ نہیں؟ پھر بلایا، پھر کان میں بات کہی، وہ ہنسنے لگی۔ اور وہ کیا تھا؟ اس میں یہ تھا، پہلی دفعہ یہ فرمایا تھا کہ بیٹا میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، دنیا کو چھوڑ رہا ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی کہ آپ کی مفارقت، آپ کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ پھر بلا کے ارشاد فرمایا کہ خاندان میں سب سے پہلے آپ مجھے آ کے ملیں گی، تو ہنسنے لگی کہ چلو سب سے پہلے میں اپنے ابا جان سے جا کے ملوں گی، ہنسنے لگی۔ اور اس میں چھوڑا کیا ہے؟ کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے، چند جہاد کی چیزیں چھوڑی ہیں جن کے بارے میں حکم تھا کہ یہ جہاد والی چیزیں بھی پوری امت کی ہیں، میری اکلوتی بیٹی فاطمہ کی۔ اور ہماری ملکیت میں اسوہ حسنہ سے کیا چیز ہے، قرآن سے کیا چیز ہے؟ ذرا غور کریں، توجہ کریں، سوچیں کہ ہم ساری زندگی گھروں میں مختلف انداز سے لڑتے بھی ہیں، مختلف انداز سے اپنی زمین کسی اور کو نہ چلی جائے اس کے لیے مختلف انداز بھی اپناتے ہیں۔ ویسے میں نے آپ کو بہت پہلے اسی جگہ یہ بتایا تھا کہ ہمارے فیصل آباد میں 1 بھائی اور 4 بہنیں صرف اس لیے ان کے نکاح 5 کے نہیں ہوئے کہ زمین کسی اور کو نہ چلی جائے۔ پھر ان میں سے ایک فوت ہوئی جو کہ 10 مرلے کے کوٹھی ہے، بہت بڑی 2 منزلہ کوٹھی، اپنے اپنے کمرے میں ہر ایک رہ رہا ہے۔ تو 3-4 دن سے ایک بہن دوسری 3 بہنوں سے ملنے نہ آئی، تو انہوں نے کہا کہ آج اس کے کمرے سے بو بھی آ رہی ہے، دیکھیں کیا ہوا۔ جب دیکھا تو وہ مر چکی تھی۔ اتنی دولت دنیا کے اعتبار سے بظاہر جو ہمارے پاس ہے، یہ کرنی کیا ہے ہم نے؟ کسی اور کو نہ چلے، ہماری ہے نہیں، ہم تو امین ہیں، اس کے رکھوالے ہیں۔ اور اگر ایمانداری کے ساتھ ہم نے جو چیز ہماری بظاہر ملکیت میں نظر آتی ہے، ایمانداری کے ساتھ اس کو اپنی زندگی میں استعمال کیا تو اللہ رب العزت اس پر ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر اس میں ایک ذرہ برابر بھی نقص آیا تو اللہ جل جلالہ پوچھیں گے کہ یہ میں نے تمہارے پاس امانت رکھی تھی، اس میں خرابی کیوں کی؟ ہمارا ہے کیا؟ صرف ایک چیز ہے، صرف اور صرف ایک چیز ہے۔ وہ کون سی ہے؟ روٹی جیڑی کھا لی؟ کون سی چیز ہے ہماری جو ملتی ہے؟ سوچو، غور کرو۔ ایک حدیث سناتا ہوں، شاید اس سے سامنے میں آ جائے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے دنیا کے مختلف اموال کی،
دنیا کے مختلف بہن بھائیوں کی کہ ایک آدمی کے 3 بھائی ہیں، جب وہ مر جاتا ہے ایک اس کا بھائی صرف اس کے گھر تک، گھر کے اندر ہی وہیں سے وہ پلٹ جاتا ہے، پھر اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ دوسرا ارشاد فرمایا وہ اس کا بھائی ہے جو قبر تک چھوڑنے آتا ہے، پھر وہ قبر میں چھوڑ کے وہ بھی پلٹ جاتا ہے۔ تیسرا ارشاد فرمایا اس کا وہ بھائی ہے جو قبر میں اس کے ساتھ رہتا ہے، حشر میں اس کے ساتھ رہتا ہے، جہاں جہاں بھی وہ جائے گا وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اگر وہ جنت میں جائے گا تو بھی اس کے ساتھ رہے گا، اگر جہنم میں جائے گا تو بھی اس کے ساتھ رہے گا۔ بتاؤ ارشاد فرمایا ان 3 بھائیوں میں کون سا بھائی بہتر ہے؟ اب سمجھ میں آیا نا؟ پہلا وہ ہمارا مال ہے جو گھر ہی رہ جاتا ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں میرا ہے، حقیقت میں کوئی چیز میری نہیں ہے۔ اور دوسرا جو رشتہ دار، بہن بھائی، بیٹا بیٹی، بھائی، سارے عزیز وہ قبر تک پہنچا کے قبر کے اندر دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، وہ بھی قبر میں نہیں بیٹھتے۔ کوئی لیٹا قبر میں؟ قبر میں ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جاتے ہیں، وہی ہماری حقیقی ملکیت ہے۔ اب ہم اپنے اعمال کو ایک اور مثال سے سمجھیں۔ ایک آدمی کے پاس پاسپورٹ ہے، کئیوں کے پاس ہوگا، اس پاسپورٹ پر جانا وہ چاہتا ہے سعودی عرب، اس کا ویزا نہیں لگا ہوا، جا سکتا ہے؟ دبئی جانا چاہتا ہے، ویزا نہیں لگا ہوا، جا سکتا ہے؟ امریکہ جانا چاہتا ہے تو ویزا نہیں لگا ہوا، جا سکتا ہے؟ کسی بھی ملک میں جانا چاہے اس کا ویزا لگا ہوا ہو تو وہ جائے گا۔ تو ایسے ہی ہمارے اعمال وہ ہمارا پاسپورٹ ہے، اور اس پہ ویزے کیا ہیں؟ سبحان اللہ کہنا ویزا ہے، الحمدللہ کہنا ویزا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ویزا ہے، استغفار پڑھنا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ویزا ہے، اللہم صلی علی محمد پڑھنا یہ ویزا ہے۔ جتنے ہم اس پر ویزے لگائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے ساتھ جانے گی، کوئی چیز ہمارے ساتھ جانے گی۔ حقیقت میں ہماری ملکیت میں ہمارے اعمال ہیں، جس کو آپ اپنا پاسپورٹ سمجھ لیں، یا اپنے زندگی کے معاملات، خواہ وہ زبان سے بولے ہوئے یا جسم سے نکلے ہوئے، جس انداز سے بھی نکلے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی چیز بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ سورہ یاسین کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم زبان پر مہر لگا دیں گے، زبان نہیں بول سکے گی۔ دنیا میں تو بہت بولتی ہے، ہر ایک کے خلاف بولتی ہے، زبان سے گالیاں بھی نکلتی ہیں، زبان سے دوسرے کی غیبت بھی نکلتی ہے، زبان سے دوسرے کے لیے استہزاء بھی ہوتا ہے، زبان سے دوسرے کے لیے بےعزتی بھی ہوتی ہے، زبان سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تمسخر مذاق سب کچھ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ زبان اللہ جل جلالہ نے پہلے منہ ہے اور اس کے بعد دانت ہے، اس کے اندر دی ہوئی ہے کہ اس سے کوئی بات غلط نکلنے نہ پڑے۔ اللہ قرآن میں ارشاد سورہ یاسین فرماتے ہیں ہم زبان پر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں ہمارے ساتھ بولیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن ہی کے اندر کہ زبان بند ہو جائے گی، زبان کوئی لفظ نہیں بول سکے گی، ان کی آنکھیں، ان کے کان، دل اور جسم کے جتنے اعضاء ہیں یہ سارے کے سارے بول کر بتائیں گے کہ یہ دنیا میں ہمارے ساتھ یہ کرتا رہا۔ ہم اپنے ہر عمل پر کم از کم 4 گواہ قائم کر لیتے ہیں، ہر عمل پر۔ آنکھیں ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں سن رہا، کوئی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تنہا ہیں، اکیلے ہیں، جو چاہیں کریں۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اور اپنے اسوہ حسنہ میں
बबांगे दोहन ये बातें इरशाद फरमाई हैं कि जब तुम समझते हो कि हम अकेले हैं तो नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारा अल्लाह भी मौजूद होता है। और फिर तुम्हारे अपने जिस्म के जितने आज़ा हैं वो तुम्हारे साथ होते हैं, और वो कल क़यामत में ज़बान के अलावा तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे दिल तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। इन तीन का तज़किरा फरमा के बाकी जिस्म के जितने आज़ा हैं वो सारे के सारे इंसान के खिलाफ गवाही देंगे कि अल्लाह ये हमारे साथ ये करता रहा। हकीकत ये है, अगर हम इस बात को समझ लें, ये बात हमारे जहन में आ जाए, इस बात पर हमारा यकीन हो जाए कि जहां हम अकेले होते हैं वहां हमारा अल्लाह हमारे साथ होता है, वहां हमारे जिस्म के आज़ा हमारे साथ होते हैं, और ये बतौर गवाही के, और अल्लाह तो अल्लाह है, और ये जिस्म के आज़ा हमारे साथ ये गवाही देंगे कि अल्लाह हमारे साथ ये काम करता रहा है। उस वक्त हमारा क्या बनेगा, ये जरा सोच कर समझ कर फूंक फूंक कर जिंदगी का हर कदम आगे रखो। घर के अंदर जो फसादात हैं, लड़ाइयाँ हैं, एक दूसरे के साथ बदतमीजियाँ हैं, वो एक सेकंड से पहले ख़त्म हो जाती हैं अगर हमें ये समझ आ जाए कि हमारी मिल्कियत में सवाए हमारे आमाल के कोई चीज़ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जितनी भी हैं उन पर हम अमीन हैं। वो अगर ईमानदारी के साथ जैसे अल्लाह का हुक्म है उन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह जल्ला जलालहू के हाँ हम माजूर होंगे, अल्लाह उस पर हमें इनाम देंगे। और अगर हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं, अपने खाम ख्यालियों से इस्तेमाल करते हैं, अपनी घड़ी हुई इख्तराओं के मुताबिक उनका इस्तेमाल करते हैं, तो अल्लाह हर के बारे में पूछेंगे कि मैंने तुम्हें अमीन बनाया था, मैंने तुम्हें इस पर मुकर्रर किया था बतौर निगहबान के, मुकर्रर किया था बतौर इसके कि तुम ये चीजें सारी हमारे हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करोगे, क्यों इस्तेमाल नहीं? जरा सोचें कि हम हैं क्या। इंसान एक लम्हा नहीं लगता, एक लम्हा नहीं लगता इस दुनिया से बातें करते हुए, हंसते खेलते हुए, कभी रोते हुए, किसी भी हालत में अल्लाह जल्ला जलालहू बुलाना चाहे बुला लेते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। हमारे एक बुजुर्ग थे करबोगा शरीफ के अंदर, हज़रत मौलाना सैयद मुख्तारुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में उनके एक खलीफा जो कि बहुत ही मुत्तकी इस्लामाबाद के अंदर होते हैं, उनका एक बयान सुन रहा था। तो उन्होंने अपने बयान में बताया कि मैंने हजरत के साथ मुसलसल 17 साल गुजारे हैं। जहाज के सफर हजरत के साथ किए, रेल के सफर हजरत के साथ किए, गाड़ियों में हजरत के साथ सफर किए। तो उन 17 सालों में मैंने जिंदगी में कभी भी हजरत की तहज्जुद अदा हुई नहीं देखी, हजरत की फर्ज नमाज तो फर्ज है, कभी जो नवाफिल हैं, अव्वादीन के नवाफिल हैं, चाश्त के नवाफिल हैं, इशराक के नवाफिल हैं, इनके अंदर कभी नागा नहीं। और हजरत खुद फरमाया करते थे कि मुझे 55 साल हो गए हैं, मैंने शेखुल हदीस हजरत जी मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक प्रस्त पर बैत किया था। उन्होंने उस दिन जो मुझे बातें इरशाद फरमाई थी कि 3 मरतबा तीसरा कलमा, तीसरे कलमे की 3 तस्बीहात, दुरूद शरीफ की 3 तस्बीहात, इस्तिग़फ़ार की 3 तस्बीहात, ये रोज़ाना सुबह भी करनी है, शाम भी करनी है। फरमाया कि जिंदगी में कभी उनमें नागा नहीं हुआ, और वो आज भी चल रही। और वो बता रहे थे कि आखिरी 2 दिन मुझे पता चला, मैं हज़रत की आदत के लिए हॉस्पिटल इस्लाम अपने पेशावर में चला गया, तो वहाँ
مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جمعہ پڑھانا ہے اور حضرت آپ کے پیچھے پڑھیں گے تو ذرا مختصر خطبہ، دونوں خطبے مختصر. تو انہوں نے کہا میں نے بہت مختصر، اور میں خود بھی مفتی اور حضرت خود مفتی، میں نے عرض کیا حضرت آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، زندگی میں کوئی فرض نماز ایسی نہیں ہے آخری وقت تک جو بیٹھ کے پڑھی. آخری دن جس دن انتقال ہوا ہے اس دن فرض نماز کے لیے اٹھے ہیں اور لگتا یوں تھا کہ ابھی گرے، لیکن کھڑے ہیں. اور نماز پڑھانے کے لیے دو آدمی جنہوں نے پہلے سے جمعہ پڑھ لیا تھا وہ آ گئے اور آ کے حضرت کے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ حضرت کہیں گر نہ جائے، اور وہ کھڑے ہو کر انہوں نے جمعے کی 2 رکعتیں ادا کی. ہم معمولی سا ہاتھ میں تکلیف ہو جائے بس کچھ بھی نہیں ختم. 55 سال تک شیخ کی بتائی ہوئی باتوں پر مسلسل سفر میں، حضر میں، ہر حال میں عمل کیا. وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ملکیت میں یہی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز ہماری ملکیت میں نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو زمین کے مربع ہیں یا یہ کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں اور اتنی ساری گاڑیاں ہیں، اتنی ساری جائیداد ہے، یہ ہماری ہے. ان میں کوئی چیز میری نہ آپ کی کسی کی نہیں ہے. یہ تو اللہ جل جلالہ نے اس دنیا کے اندر نسل کو بڑھانے کے لیے یا اس دنیا کو چلانے کے لیے مختلف لوگوں کو امین بنایا ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے. اگر وہ اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان احکام کے مطابق استعمال کرنے پر، جیسے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شروع میں نے حدیث بھی پڑھی، ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو شخص میری ایک ادا کو، ایک سنت کو، اس زمانے میں جس زمانے میں میری سنت کو عام طور پر چھوڑا جا رہا ہوگا اس وقت مضبوطی سے پکڑے گا، فرمایا فالہ اجر 100 شہید، اس کو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. تو ہم سوچیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں کون کون سی ایسی سنن ہیں جو ہم معمولی سے عذر پر خیر بات کہہ دیتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے علماء کرام 2 سنتیں بڑی یاد رکھتے ہیں کہ یہ سنت ہے. بتا دوں آپ بھی رکھتے ہیں ان کو یاد، لیکن اب آپ کے ذہن میں نہیں ہے. ایک سنت وہ یہ کہ کھانا کھانے کے بعد میٹھی چیز کھانا سنت ہے. ہم بہت یاد رکھتے ہیں، بہت یاد رکھتے ہیں، کیونکہ حلوہ کھانا ہوتا ہے، کھیر کھانی ہوتی ہے، میٹھی چیزیں کھانی ہوتی ہیں، لہذا یہ سنت کو ہمیں بہت اچھی طرح یاد رہتا ہے کہ یہ سنت ہے. دوسری سنت دوپہر کو سونا سنت بڑا یاد رہتا ہے. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دوپہر کو سوتے تھے ان کی زندگی دیکھو رات کے وقت کیا کرتے تھے. ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور صرف دوپہر کو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے تاکہ مجھے رات کے کھڑے ہونے میں کسی قسم کی دقت نہ ہو. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ تھی، کسی نے پوچھا حضرت آپ کو سب سے زیادہ محبوب دنیا میں کون ہے؟ فرمایا عائشہ. نہیں ہم تو مردوں میں پوچھ رہے ہیں. فرمایا عائشہ کے ابا. پھر عائشہ کا نام لیا، پہلے بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام لیا، پھر دوبارہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کہ ان کے ابا سب سے زیادہ محبوب ہیں. وہ فرماتی ہیں رات کو کھڑے ہوتے پاؤں مبارک ورم کر جاتے، سوج جاتے. میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. جو خلاف اولا باتیں بھی ہیں جن کے اندر آپ کو اختیار ہے وہ باتیں بھی اللہ نے معاف فرما دی ہیں
پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے ساری رات بیت جاتی تھی۔ ہم دن کو اس لیے کہ جی سنت ہے، ٹھیک ہے سنت سونا بالکل سونا چاہیے، سنت ہے، لیکن مقصود یہ ہو کہ رات کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے کھڑے ہوتے تھے اور کتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، حدیثوں میں موجود ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے سوچا کہ آج موقع ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی ہے نفل، میں بھی پڑھ لوں ساتھ۔ تو انہوں نے بھی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ کتنے پارے کیے؟ تقریباً 2.5 پارے۔ خیال کیا، سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، مکمل کر کے رکوع فرما دیں، مکمل پڑھی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران جو تقریباً کتنے پارے کی ہے؟ 1.5 پارے کی قریب۔ خیال ہوا کہ چلو سورہ آل عمران ختم ہونے کے بعد پھر رکوع فرما لیں گے، وہ بھی مکمل ختم ہوگی۔ اس کے بعد پھر اگلی سورہ نساء شروع کی، وہ بھی مکمل کی، اور انہوں نے جب سورہ نساء کے بعد دیکھا کہ آگے سورہ مائدہ شروع فرما دی ہے، تو انہوں نے تو سلام پھیرا ساتھ بیٹھ گئے کہ ہماری بات یہ اللہ کے نبی کا کام ہے، اور مائدہ بھی مکمل کی۔ اس کے بعد انعام بھی مکمل کر کے پھر رکوع کیا، اور جتنی لمبا قیام ہوتا تھا اس کے حساب سے اتنا ہی لمبا سجدہ اور رکوع بھی ہوتا تھا، اور رکوع سجدہ اتنا لمبا ہوا، صحابی فرماتے ہیں وہ رونے لگ گئے کہ کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، سجدے سے ساری نہیں اٹھا رہے، اتنا لمبا سجدہ۔ یہ وہ کائنات کے سردار، دونوں جہانوں کے سردار، جن کے بارے میں اللہ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورہ فتح کے پہلے الفاظ ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ اور جو ایسی باتیں، آپ دو باتوں کا اختیار، آپ کو اس بات کو اختیار کرنا چاہیے تھا اور آپ نے یہ اختیار کر لی، اللہ چاہتے تھے یہ اختیار کریں، آپ نے یہ اختیار کر دی، یہ بھی جو اختیار استعمال کیا وہ بھی اللہ نے معاف فرما دیا، وہ بھی اللہ نے معاف فرما دیا۔ جیسے کہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے، بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 قیدی بنائے گئے، اور جو قیدی بنائے گئے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے، مختلف مشاورت میں مختلف باتیں آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے مبارک یہ تھی کہ حضرت میرے ماموں وہ قیدی ہیں، وہ مجھے دے دیے جائیں، میں خود ان کی گردن ماروں، اور آپ کے چچا ہیں آپ ان کی گردن ماریں، عباس رضی اللہ عنہ، فلاں فلاں کے ہیں ان کو دے دیے، سب وہ اپنے رشتہ داروں کی گردن ماریں، اس لیے کہ انہوں نے دین کے اندر رکاوٹیں۔ اور باقی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کہ نہیں، ان سے فدیہ لے کر بچوں کو پڑھائیں، ہمارا کچھ نہ کچھ مدد مل جائے گی۔ تو اللہ جل جلالہ نے سب کی آراء جانتے ہیں، اللہ سنی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل فرمایا، تو اللہ رب العزت نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رائے وہی تھی جو عمر کی رائے تھی، تم نے باہمی مشورے کے ساتھ پھر یہ کام کیا، لہذا تمہیں یہ معاف کر دیا، لیکن رائے وہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے جو ایسی آراء بدلی ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ دو چیزوں میں اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی نے دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رعایت فرماتے ہوئے جو آسان تھی اس پر عمل کیا۔ تو اللہ نے فرمایا چاہیے آپ کو یہ تھا کہ جو مشکل تھی اس پر عمل کرتے، امت کی رعایت نہ کرتے، تو لیکن آپ کو چونکہ اختیار تھا یہ بھی ہم نے معاف فرما دیا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار جو دیے ان کے بارے میں فرمایا یہ بھی ہم نے معاف فرما دیا، لیکن پھر اتنا کھڑے ہوتے تھے اللہ کے دربار میں کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کیوں اتنا آپ
فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ مومن نہیں ہوتے، یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ ساری باتیں قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اور جتنے بھی اولیاء اعظام وہ سارے کے سارے یہ سمجھتے تھے کہ اس دنیا کی کوئی چیز سوائے اعمال کے ہماری نہیں ہے، اور اعمال بھی ہم جیسے کرنا چاہیں، نیک عمل کریں گے وہ قبر میں ہمارے ساتھ جائیں گے، برے عمل کریں گے وہ بھی قبر میں ساتھ جائیں گے، اور حشر میں بھی ساتھ ہوں گے، محشر کے میدان میں بھی ساتھ ہوں گے، پل صراط پر بھی ساتھ ہوں گے، ہر جگہ ساتھ ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں بھی ہماری ملکیت میں سوائے ہمارے اعمال کے کوئی چیز ہماری ملکیت نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ ایک جملہ ہماری سمجھ میں آ گیا کہ اس دنیا کی کوئی چیز کسی کی ملکیت نہیں ہے سوائے اس کے اعمال کے، تو پھر ہمارے گھروں کے جھگڑے، ہمارے معاشرے کے جھگڑے، ہمارے آپس کے جتنے معاملات ہیں یہ سارے ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ جملہ ہمیں سمجھ آتے 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 قبر تک پہنچ جاتے ہیں، پھر بھی سمجھ نہیں۔ اس لیے اس جملے کو خوب سمجھو، ہماری ملکیت میں صرف اور صرف ہمارے اعمال ہیں، وہی ہمارا پاسپورٹ ہے۔ اس پاسپورٹ پر جو ہم لکھیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد، وہ ہمارے ساتھ جائے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں۔ تو اس لیے خدا را اس جملے کو سوچیں، بہت ہی عمیق نظر سے سوچیں، دل کو کھلا کر کے سوچیں کہ ہم اس دنیا کے دھندوں میں، اس دنیا کی لڑائیوں میں محض چند ٹکوں کے لیے پڑے ہوئے ہیں، حقیقت میں کوئی چیز ہماری نہیں، اور جو ہم کر رہے ہیں اس پر ہم اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے جوارے جسد کو، اپنے دل کو اس پر گواہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں یہ کرتوت کیے ہیں، اور یہ گواہی دیں گے۔ اور اللہ جل جلالہ کے ہاں جب انہوں نے گواہی دی تو کوئی بھی ان کو روک نہیں سکے گا۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا اللہ جل جلالہ نے، یعض الظالم علی یدیہ، آدمی کا ہاتھ جب اس کے خلاف گواہی دے گا تو آدمی اس ہاتھ کو کھانا شروع کرے گا اور یہاں تک کھا جائے گا، اور اس سے کہے گا کہ تم نے کیوں یہ گواہی دی؟ تو وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے زبان کو بولنے کی گویائی عطا فرمائی تھی، اس اللہ نے ہمیں بھی آج بولنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جو ہمارے ساتھ یہ کرتا رہا ہم اللہ کے ہاں اس کی گواہی ضرور دیں گے، اور یہ ہماری گواہ ہم روز مرہ گواہ بناتے ہیں، اور پھر یہ پوری زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں یہ بھی ساری ہماری گواہی دے گی کہ میرے اوپر فلاں موقع پر، فلاں جگہ پر اس نے یہ کام کیا ہے، اور یہ فلاں جگہ چل کے گیا ہے، یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی۔ اور آج اس کو سمجھنا مشکل اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے موبائلوں میں، ہمارے ٹیپ ریکارڈرز میں، ہمارے ٹیلی ویژنز میں، ہمارے جتنے بھی میڈیا کے احوال ہیں ان میں ایک چھوٹا سا فیتہ ہوتا ہے، اس فیتے پہ ہر چیز ریکارڈ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ہم 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 100 سال کے بعد سننا چاہیں تو وہ ہمیں اسی طرح سنا دیتا ہے۔ جب وہ ایک چھوٹا سا فیتہ سنا دیتا ہے تو اللہ رب العزت نے جو یہ ہمارے ساتھ چیزیں لگائی ہیں، زمین ساری بنائی ہے، یہ ہمارے خلاف گواہی نہیں دے گی، یہ سارے گواہ ہیں ہمارے خلاف۔ تو اس لیے یہ جملہ بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ہماری ملکیت میں سوائے ہمارے اعمال کے کوئی چیز نہیں ہے۔ جو نظر آتی ہیں وہ ہمارے آزمائش کے لیے ہے کہ ہم ان چیزوں کو صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں، اور جب یہ دو چیزیں ہماری سمجھ میں آ گئیں تو انشاءاللہ کسی قسم کے گھروں کے جھگڑے، لڑائیاں، معاشرے کے اندر فساد،
یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔